استغفار کا یہ معجزاتی عمل نہ ہی صرف آپ کی زندگی کو بدل دے گا بلکہ آپ کی ہر پریشانی کو بھی دور کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو لمبی زندگی دے، بہت زیادہ ترقی عطا کرے۔ تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ آج ذکر کرنے والی ہوں استغفار کا۔ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، کیونکہ میرے پاس انسٹا پہ بہت سے میسیجز آئے تھے کہ جی آپ ہی ہم لوگ استغفار کر کر کے تھک گئے ہیں اور آپ ہمیں کائنڈلی کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس سے ہم لوگ استغفار کریں اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ استغفار کا ذکر بہت لوگ کرتے ہیں اور ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ 5 باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے جی دھیان۔ آپ کا دھیان اپنے پروردگار کی طرف ہونا چاہیے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا جو دھیان ہے وہ اپنے رب کی طرف ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ اپنے رب کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اس سے فریاد کر رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، آپ نے اپنا دھیان اپنے رب کی طرف رکھنا ہے۔ تو پہلی بات ہو گئی جی دھیان۔ اور آپ نے اپنے ذہن میں کوئی ایسی ویسی بات بالکل بھی نہیں سوچنی، بلکہ اپنے مائنڈ میں اللہ پاک ہی ہونے چاہیے کہ آپ ان سے بات کر رہے ہو، وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ سارا جو ہے آپ کا رجوع اپنے رب کی طرف ہونا چاہیے، کوئی بھی آپ نے باتیں ایسی ویسی نہیں سوچنی، کوئی اور چیز کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے بہت یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے دھیان اپنے پروردگار کی طرف کرنا ہے، اور دھیان یہ رکھنا ہے کہ وہ پروردگار جو عرش اور فرش کو ہلا کر رکھ سکتا ہے وہ میری فریاد کو سن رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فرسٹ تو ہو گیا جی دھیان۔ سیکنڈ نمبر پہ آ جاتی ہے تعداد۔ آپ نے ایک تعداد مقرر کر لینی ہے، جتنا آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں کثرت سے ہی پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ کم پڑھیں، اس لیے آپ نے تعداد مقرر کر لینی ہے۔ میں آپ کو تعداد نہیں بتا رہی، یہ آپ نے اتنے ہی پڑھنا ہے، کیونکہ ایزیلی جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی رکاوٹ کے بغیر، تو آپ جو ہے وہ آرام سے پڑھ سکیں۔ تو اتنا آپ نے پہلے ہی سوچ لینا ہے کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے اور آپ نے اتنا پڑھ لینا ہے، یعنی ایک اسپیسیفک جو ہے اس کی تعداد آپ نے سوچ لینی ہے کہ آج میں نے اتنا پڑھنا ہے۔ آپ ایزیلی جتنا پڑھ سکیں، تو تعداد بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ یہ ہو جائے گا کہ ایک اسپیسیفک جو چیز ہے وہ ہو جائے گی، آپ کو نہ کم پڑھا جائے گا نہ بہت زیادہ پڑھا جائے گا۔ جتنا آپ سوچیں گے اگر آپ اتنا پڑھ لیں گے تو یقیناً اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ جی سیکنڈ نمبر ہو گئی تعداد۔ تھرڈ نمبر پر چلتے ہیں جو ہے جی وقت۔ آپ نے اپنے وقت کو مقرر کر لینا ہے۔ جو بہترین ٹائم ہے نا وہ ہے جی تہجد کا ٹائم۔ رات کے اس پہر آپ نے بیٹھ کے عبادت کرنی ہے، جب اللہ پاک خود کہتا ہے اپنے بندے سے کہ مانگو اور میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک اسپیسیفک ٹائم رکھ لینا ہے، جس ٹائم آپ پچھلے دن کریں گے اسی ٹائم آپ نے نیکسٹ ڈے بھی کرنا ہے۔ سو اٹس اپ ٹو یو کہ کس ٹائم آپ ایزیلی فری ہوتے ہو، چاہے وہ عشاء کا ٹائم رکھ لو یا آپ تہجد کا ٹائم رکھ لو۔ سو وین ایور اٹ ول بی بیسٹ فار یو۔ تو آپ کیا کریں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو آپ نے یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ میں نے کل کو اس اسپیسیفک ٹائم پہ پڑھا تھا تو آج بھی میں نے اسی ٹائم پہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ ایک ٹائم رکھ لینا ہے، ایک وقت کو مقرر آپ نے کر لینا ہے، جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو بیچ میں۔ تو آپ نے اپنے استغفار کی تسبیح کو بہت زیادہ کثرت سے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلتے ہیں نیکسٹ نمبر کی طرف جو ہے جی نمبر 4 کی طرف۔ نمبر 4 ہے جی کامل یقین۔ یہ والا پوائنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، بیکاز جتنا آپ پر کامل یقین ہوگا اپنے رب کے لیے آپ کریں گے، جتنا پختہ آپ کا یقین ہوگا کہ ہاں میں استغفار کر رہا ہوں، میرا جو رب ہے وہ سنے گا، وہ قبول کرے گا، تو ڈیفینیٹلی جو اللہ پاک ہے نا وہ قبول کریں گے، کیونکہ یہ تو اللہ پاک نے خود بھی کہا ہے جیسا تم میرے سے گمان رکھو گے ویسا ہی میں تم مجھے پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے لازمی اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ اللہ پاک خود یہ چیز کہتا ہے، تو آپ نے گمان اچھا کرنا ہے اللہ سے۔ یہ دماغ میں بالکل بھی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پازیٹیوٹی ہونی چاہیے کہ ہاں میرا پروردگار جو اس کائنات کا مالک ہے وہ جو ہے میری جو دعائیں ہیں وہ پوری کرے گا، میری پریشانیوں کو دور فرمائے گا، کیونکہ یقیناً اللہ بڑا ہے
ہماری پریشانیوں سے. ہماری پریشانی چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، ہمارا پروردگار پھر بھی بڑا ہی رہے گا. تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کامل یقین آپ نے اپنے رب پر رکھنا ہے. چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، وہ ہے جی 5 نمبر. اور 5 نمبر پر آ جاتا ہے جی معافی. گناہوں کی معافی آپ نے مانگ لینی ہے. اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب کے آگے رو رو کے مانگنی ہے. جو آپ کی دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دے رہی، تو آپ نے پہلے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، اور پھر اب آپ نے استغفار کی جو ہے نا تسبیح کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے، رو کے آپ نے پہلے اپنے رب کے آگے معافی مانگنی ہے. نمازیں پڑھنی ہے ساری 5 وقت کی. اور ویسے بھی کسی بھی وظیفے کی یہی شرط ہوتی ہے کہ آپ نے نماز لازمی پڑھنی ہے. کوئی گناہ جو ہے، ہر گناہ سے آپ نے دور ہو جانا ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ نے ایک دن گناہ کر لیا اور پھر معافی مانگ لی اور پھر آپ گناہ کر رہے ہیں اور ساتھ استغفار بھی کر رہے ہیں، تو اس طرح سے استغفار کی قبولیت نہیں ہوگی. تو آپ نے اپنے پروردگار کو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے جو ہے نا وہ راضی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے استغفار کا یہ معجزاتی عمل کرنا ہے. آپ خود حیران رہ جائیں گے. اور یہ 5 چیزیں جب آپ اپنا لیں گے تو آپ خود اپنی زندگی کو بدلتا ہوا دیکھیں گے، اپنے ساتھ معجزوں کا ہوتا ہوا دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے استغفار اس طرح نہیں کرنا کہ بس استغفار کر لیا، اس کی تسبیح ہو گئی اور جسٹ سر سے اتاری. ٹھیک ہے، نہایت خشوع و وضو کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ تسبیح کرنی ہے اپنی استغفار کی. ان 5 چیزوں کو آپ نے رکھنا ہے اپنے ذہن میں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کرنے کے لیے، اپنے پروردگار سے مانگنے کے لیے. کچھ بہت اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آج، اور آپ نے استغفار اس طرح سے کرنا ہے. آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح سے تبدیلیاں آنے لگیں گی. اور کامنٹ سیکشن میں بھی آ کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ عمل کرنے سے پہلے فائدہ ہو رہا تھا یا بعد میں زیادہ فائدہ ہونے لگ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ میرا ایکسپیرینس تھا جو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اگر آپ کو اور ویڈیوز اس طرح کی چاہیے، دیکھنی ہے، تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا. ٹھیک ہے جی، تو میں چاہتی تھی کہ جو چیز میں فالو کر رہی ہوں میرا بھلا ہو رہا ہے، تو میرے جو لوگ ہیں پیارے لوگ ان کا بھی بھلا ہو. ٹھیک ہے جی، اور یہ جو لوگ ہیں، جو پریشان لوگ ہیں، کیا پتہ کسی انسان کی مدد ہو جائے، کسی بندے کی مدد ہو جائے، کسی بندی کی مدد ہو جائے. اور یہ آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کے میری اس ویڈیو کو جو ہے شیئر بھی کرنا ہے. یہ 5 باتیں آپ نے نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ استغفار کی تسبیح کریں تو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور آپ نے اس کے بارے میں، اگر آپ یہ معجزاتی عمل کرتے ہیں اور آپ کی کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ نے آ کر ضرور ریویو کرنا ہے. ویسے تو اللہ کے کلام میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ذہن میں رکھ لی جائیں نا تو پھر بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. اور اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں بالکل نیک نیتی سے آیا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جی. اللہ حافظ.